جا رہے ہیں، حضور کے ارد گرد جمع ہوتے جا رہے ہیں۔ حضور ایک تھوڑے سے اونچے مقام پہ کھڑے ہوئے ارشاد فرمایا، اے لوگوں میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں، یہ بات مانتے ہو نہیں مانتے ہو؟ تمام لوگوں نے، اس سے پہلے میرے حضور نے ایک بات کہی تھی، اے لوگوں میں اگر تم سے یہ کہوں کہ ایک ٹیلا ہے، اس ٹیلے کے بعد آپ کو ایک لشکر ہے، جاہو جلال کے ساتھ، عیاری تیاری کے ساتھ آیا ہے، اس کے ہاتھ میں ہتھیار ہے، تمہارے بستیوں کو ویران کرنا چاہتا ہے، تمہارے گھروں کو اجاڑنا چاہتا ہے، کہ میری باتوں کو مانو گے؟ تمام لوگوں نے کہا تھا ہاں اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی باتوں کو ہم مان لیں گے، اس لیے کہ آپ سے زیادہ کبھی کوئی سچا نہ دیکھا، آپ سے زیادہ کوئی امین نہ دیکھا، آپ سے زیادہ کوئی حسین و جمیل نہ دیکھا، آپ سے زیادہ کوئی شرافت و کرامت و عزت والا نہ دیکھا، سرکار ضرور مانیں گے۔ تو پھر میرے نبی نے اعلان کیا ہے، اے لوگوں میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہو، تم اللہ کی عبادت کرو اور سارے لوگ کہو اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور کہو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت نہیں، اور میں پیغمبر محمد اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں۔ اللہ اکبر، میرے نبی نے تبلیغ دین فرمائی، اسی وقت لوگوں نے حضور کو دھتکارنا شروع کر دیا۔ اس میں سے ایک ناہنجار اٹھا اور اس نے کہا تبلک، آپ کے لیے خرابی ہو کہ آپ نے اسی کے لیے مجھے جمع کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے کو جواب دیتے ہوئے حضور پر ایک پوری سورت نازل فرما دی، تبت یدا ابی لہب، اے میرے محبوب آپ کے لیے خرابی نہ ہو بلکہ خرابی تو ابو لہب کے لیے ہو، اس کے دونوں ہاتھ تباہ ہوتا ہے اور وہ تباہ ہوئی۔ تبلیغ دین میں میرے نبی نے کتنی مصیبتیں جھیلی ہیں۔ اللہ اکبر، کھانا بند کیا گیا، حضور پر پانی بند کیا گیا، شیب ابی طالب میں 3 سال تک مسلسل خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر کے رکھ دیا گیا، حضور کے غلاموں کو قید کر کے رکھ دیا گیا۔ یہ سلسلہ تقریباً 13 سال تک مکہ المکرمہ کی سرزمین پہ چلتا رہا۔ حضرت بلال ایمان لے آئے ہیں، حضرت سمیہ ایمان لے آئی ہیں، حضرت عمار ایمان لے آئے ہیں، حضرت یاسر ایمان لے آئے ہیں۔ ان 4 صحابہ اور صحابیوں کے نام ہم نے آپ کے سامنے اس لیے بتائے ہیں کہ ان کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھمبا سے باندھ دیا گیا، کھمبے سے باندھنے کے بعد ایک طرف آپ کے بیٹے کو باندھا گیا، ایک طرف آپ کے شوہر کو باندھا گیا، ایک ہاتھ میں دشمنوں کے کوڑا تھا، اس کوڑے سے کبھی جوان بیٹے کی چھاتی پہ مارا جاتا ہے، کبھی بیٹے کی ماں کے پیروں میں کوڑا مارا جاتا ہے، کبھی جوان بیٹے کے بوڑھے باپ کے سینے پہ کوڑا مار کے کہا جاتا ہے اے لوگوں، اے مسلمانوں، وہ نبی سے محبت کرنے والے، نبی کی محبت کو دل سے ختم کر دو، مار مار کے تمہارا برا حال کر دیں گے۔ حضرت سمیہ نے کہا تھا چاہے میرے پیر کو زخمی کر دو، چاہے میرے ہاتھوں کو زخمی کر دو، چاہے میرے سروں کو زخمی کر دو، میری آنکھ کیوں نہ نکال لو، میری زبان کیوں نہ کاٹ لو، میں اپنے نبی سے کبھی غداری کرنے والی نہیں ہوں۔ یہاں تک کہ اسلامی بھائیوں، ان ظالموں نے حضرت سمیہ کے پیٹ میں اپنی تلوار مار کر ان کو شہید کر دیا گیا، تڑپ کے کھمبے میں بندھی ہوئی شہید ہوئی، کھول دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت عمار کو کھولا، حضرت یاسر کو کھولا، دونوں لوگ اپنی بیوی، اپنے باپ، اپنی ماں کے پاس آ کر کے رونے لگ گئے، تڑپ کے رو رہے ہیں، بلک کے رو رہے ہیں، سسکیاں لے کے رو رہے ہیں۔ لیکن جب آخری سانس باقی تھی حضرت سمیہ کی، تو اے مشکروا کے مسلمانوں یاد رکھو حضرت سمیہ کا یہ پیغام یاد رکھو، آپ نے فرمایا تھا کہ چاہے میری جان کیوں نہ چلی جائے، اور یہ ایک جہان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، اعلیٰ حضرت نے اس واقعے کا ترجمان اس انداز سے کی ہے کہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، تیرے نام پر سب نثارہ کروں میں۔ حضرت سمیہ نے کہا اے میرے جوان بیٹے، میری شہادت پہ غم نہ کرنا۔ حضرت سمیہ نے اپنے شوہر سے کہا اے میرے شوہر نامدار، اس شہادت پر غم نہ کرنا، پہاڑ کی طرح سے اپنے ایمان پر ڈٹے رہنا، جمے رہنا۔ نہ جانے کتنے ظلم کیے گئے، حضرت بلال کو مارا گیا، کوڑوں سے مارا گیا، آپ کے اوپر انگارے پھینکے گئے، صرف انگارے پھینکے نہیں بلکہ انگاروں پہ لٹایا گیا۔ یہ دین بڑی مشکل سے آگے بڑھا ہے۔ 13 سال کی مکی زندگی میرے نبی نے بڑی مشکلوں کے ساتھ اپنے صحابہ کے سامنے گزاری ہے۔